احباب ذی وقار، اللہ تعالیٰ کا کروڑہا شکر ہے کہ جس باری تعالیٰ نے اپنا مہمان مہینہ رمضان ہمارے مقدر میں فرمایا۔ حالانکہ کئی لوگ ایسے تھے جو پچھلے رمضان میں تھے، آج ان کا وجود نہیں ہے۔ کئی دنیا سے رخصت ہو گئے، وصال کر گئے، لیکن اولین ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ خالق کائنات نے ہمیں پھر رمضان کی ساعتیں عطا فرمائیں تاکہ ہم اپنی بخشش کا سامان کر سکیں۔ رمضان کے روزے کے حوالہ سے بڑی مشہور حدیث مبارکہ آپ نے اکثر علماء سے سنی ہے۔ حضور فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزا بہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرا اللہ فرماتا ہے کہ روزہ صرف میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں۔ میں اس کی جزا اجزی، اگر صیغہ معروف کیا جائے تو میں جزا دیتا ہوں، حالانکہ ہر عمل کی جزا میرا رب ہی دیتا ہے۔ روزے کے لیے اللہ نے خاص فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسا عمل ہے جس کا صرف اور صرف بندے اور میرے رب کو پتہ ہوتا ہے، کسی اور کو نہیں پتہ ہوتا۔ بندہ تنہائی میں جاتا ہے، خلوت میں، جلوت میں، کسی بھی جگہ کھا پی سکتا ہے، روزے کے منافی عمل کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی رکا رہتا ہے، اس وجہ سے کہ مسلمان کا یقین ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب ضرور دیکھتا۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ روزہ صرف میرے لیے ہے اور جزا بھی میں اپنی مرضی سے جتنی چاہوں عطا فرماتا ہوں۔ بڑی ایک معروف سی حکایت ہے کہ کسی بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ میں کل صبح میرے دربار پہ عام اعلان ہے کہ جو بندہ جس چیز کو ہاتھ لگائے گا اس کی ہو جائے گی۔ لوگوں نے بڑا شدت سے انتظار کیا، صبح کا وقت ہوا تو سارے لوگ بھاگتے ہوئے آئے۔ کسی کی خواہش تھی میں سونے کو ہاتھ لگاؤں گا میرا ہو جائے گا، کسی کی خواہش تھی میں جواہرات کو ہاتھ لگاؤں گا، تخت کو ہاتھ لگاؤں گا، فلانی چیز کو ہاتھ لگاؤں گا، فلاں کو لگاؤں گا، میری ہو جائے گی۔ تو ایک ان میں بڑا سمجھدار شخص تھا، جب اعلان کا وقت ہو گیا سارے لوگ آ گئے، اپنی اپنی مرضی کی چیزوں کو ہاتھ لگانے لگے، تو وہ جو سمجھدار شخص تھا اس نے جا کے بادشاہ کو ہی ہاتھ لگا دیا اور پھر اعلان کیا۔ اس نے کہا چونکہ ساری ملکیت، ساری چیزیں بادشاہ کی ہیں، اب چونکہ بادشاہ میرا ہے تو ساری چیزیں بھی میری ہی۔ علماء مفسرین مثال دیتے ہیں کہ یہ روزہ کی مثال اس طرح ہے کہ یہ ایسا عمل ہے، ہو بہترین روزہ، ہر برائی سے پاک روزہ ہو، ہر رذائل اخلاق سے روزہ پاک ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق الصوم لی وانا اجزا بہ، پھر وہ ایسا روزہ بن جاتا ہے، پھر خالق کائنات ہی اس بندے کو مل جاتا ہے۔ تو گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کا کروڑہا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں یہ رمضان دیا، یہ سعادتیں دی ہیں، بخشش کا مہینہ دیا، رحمت کا مہینہ دیا، اپنی خاص لطف و عنایت کا مہینہ دیا کہ جس میں انسان ایک ایک لمحے میں، کسی بھی گھڑی میں اگر اللہ کی بارگاہ میں جو بھی مانگ لیتا ہے میرا رب اسے ضرور عطا فرما دیتا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں صحیح معنوں میں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بھی ایک عجیب سا ہمارا ٹرینڈ بن جاتا ہے کہ میں بیمار ہوں، فلانی مجھے بیماری ہے۔ ہاں البتہ کوئی واقعی معذور ہو، ایسی بیماری ہو کہ واقعی اس کے لیے پریشانی بنے، اس کی رخصت ہے، قرآن کہتا ہے۔ لیکن اگر ویسے بہانہ بنا کے روزہ چھوڑا جائے تو یہ بڑی بدبختی کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سومو تصحو، روزہ رکھا کرو، اللہ تمہیں اس سے صحت یاب فرما دے گا۔ کہ چھوٹے موٹے مسائل اکثر لوگ کہتے ہیں جی معدے کا مسئلہ ہے روزہ نہیں رکھا جاتا، معدے کا مسئلہ ہے، حالانکہ روزہ معدے کے لیے سب سے بہترین علاج ہے، بہترین علاج ہے۔ بڑے بڑے علماء جو حکماء بھی تھے، جب ان کے پاس کوئی معدے کا مریض جاتا تھا تو وہ اکثر 3 روزے رکھوایا کرتے تھے، 7 روزے یا 11۔ تو اکثر یہ مشاہدے والی بات ہے کہ جیسے ہی روزہ رکھا جاتا تھا خالق کائنات شفا یا فرما دیتا۔ اور یہ فزیکلی طور پر بھی، سائنسی لحاظ سے بھی اپروو ہے، ثابت ہے، اور بایو میڈیکلی بھی ثابت ہے، طبی لحاظ سے بھی ثابت ہے، اور فرمان مصطفیٰ کے مطابق بھی ثابت ہے کہ جو بندہ ایسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرماتا ہے، بجائے اس کی بیماری میں اضافہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے شریعت پر کوئی بھی عمل کیا جائے اس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیقی عمل عطا فرمائے۔